So I wish to move leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. جی منسٹر صاحب یہ سیلینٹ فیچرز بتائیے، سیلینٹ فیچرز بتائیے اس کے. جی سر یہ ایز وی اسپیک ایز آئی اسٹینڈ ہیئر تو کافی دنوں سے، کیونکہ میں شروع اس طرح کروں گا کہ اس کے اوپر کافی ڈیبیٹس ہو رہی تھی اور کافی باتیں ہو رہی تھی اور روز کوئی نہ کوئی اپنی پریڈکشنز، کوئی اپنے باتیں اور اپنی کوئی جو ان کی ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی تھی. سر جب یہ لاسٹ بل انٹروڈیوس ہوا تھا تو تب جو ہماری پاپولیشن تھی وہ لگ بھگ 16 کروڑ تھی اور ٹوڈے ایز وی اسپیک جو نمبر ہے وہ 25 کروڑ سے بڑھ چکا ہے یا 25 کروڑ ہے. سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں جس کی آج تک ہمارے جو بھائی بات تو کرتے ہیں لا اینڈ جسٹس کی، لیکن کبھی اس چیز کو اجاگر نہیں کیا کہ more than 54,000 cases as we speak are pending into the Supreme Court. یہاں ایک بندے کی رہائی کی تو بات ہوتی ہے لیکن ان 54,000 لوگوں کی رہائی کی بات نہیں ہوتی جو آج تک اس ساری چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، the spirit behind this bill is or the amendment is کہ آج ہمارے ایز اے لائر، ایز اے وکیل، اور یہاں بہت زیادہ وکیل ہمارے بھائی بیٹھے بھی ہیں، کہ پچھلے دنوں میں ایک کیس سامنے آیا جس بندے کو لائف امپریزنمنٹ تھی، اس کی سزا 25 سال تھی، لیکن اس کی اپیل کی باری 34 ایئرز بعد آئی. جناب اسپیکر، یہ بوجھ اس تمام عوام کے اوپر ہے کہ جو 34 ایئرز کے بعد جب اس کی باری آئی وہ کیوں آئی؟ کیونکہ کہ اس بندے کی باری 34 ایئرز بعد آئی اور وہ اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے ججز کے اوپر، خاص طور پہ جوڈیشری کے اوپر کیسز کا. تو اس کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ نمبر آف ججز انکریز کرنے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. جو آگے یہ ٹائم بڑھ رہا ہے کہ ہمیں ایک اور جو بہت ضرورت ہے وہ اسپیشلائزڈ ججز کی. ٹھیک ہے جی. جو ڈفرینٹ سیکٹ اور ڈفرینٹ ایریاز میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہوں تو ان کی ضرورت ہے اور یہ نظریہ ضرورت کے مطابق یہ بل آ رہا ہے ایٹ دس ٹائم when it is needed and it is needed for the country and for people of Pakistan. Thank you. گوہر صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر اس بل کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو بل انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل نمو ہو سکتا ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اور اس کے سرٹن رولز ہیں. سب سے پہلے جناب اسپیکر میں پڑھوں گا، یہ صرف منی بل نہیں ہے جو گورنمنٹ لے کے آئے گی. ججز کی تعداد بڑھانا صرف اور صرف گورنمنٹ کی ثوابدید ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف سپریم کورٹ. میں آپ کو آرٹیکلز پڑھتا ہوں جس میں پریسائزلی لکھا ہوا ہے کہ ایسے بل کو انٹروڈیوس بھی نہیں کیا جا سکتا، موو بھی نہیں کیا جا سکتا. کائنڈلی پہلے جناب اسپیکر پڑھ لیجیے گا. یہ ہے آرٹیکل 74. آرٹیکل 74 یہ پرووائڈ کرتا ہے جناب اسپیکر، آپ کی پرمیشن کے ساتھ میں پڑھوں گا. A money bill or a bill or amendment which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Federal Consolidated Fund or withdrawal from the public accounts of the Federation or affect the coinage, currency, constitution or function of the state bank shall not be introduced or moved in the Majlis Shura except by or with the consent of the federal government. وہ بل جناب اسپیکر بل جو if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Federal Consolidated Fund. جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے اگر کوئی انیکٹمنٹ ہو جائے اور وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس پہ چارج انیکٹ کروائے گا، اس کا افیکٹ ہوگا. وہ صرف حکومت موو کر سکتی ہے اور حکومت کی پرمیشن کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ وہ موو ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی کنسنٹ ہو. اب جناب اسپیکر یہ 74 یہ کہہ رہا ہے موو بھی نہیں ہو سکتا، انٹروڈیوس بھی وہ بل نہیں ہو سکتا. اب آرٹیکل 81 دیکھ لیں. آرٹیکل 81 میں وہ چارجز ہے
जनाब स्पीकर जो कंसोलिडेटेड फंड से जाने, कंसोलिडेटेड फंड के दो है, मैं आर्टिकल 81 पढ़ लूं जनाब स्पीकर. The following expenditure shall be charged upon the consolidated fund. Number 1, the remuneration payable to the president and the expenditure relating to his office, and the remuneration payable to the judges of the Supreme Court and the Islamabad High Court. I'll stop here. जनाब स्पीकर, पहले बिल मूव हो गए. आपने आर्टिकल 184 देखा, उसमें ज्यूरिसडिक्शन का इशू है. आर्टिकल 51 मूव हुआ, वो नेशनल असेंबली से रिलेटेड है. 59 है सेनेट से रिलेटेड है. 106 से प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड है. इसी तरह नूर आलम खान ने एक और बिल मूव कर दिया, 177 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है, वो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है या बेंचेस से रिलेटेड है. जनाब स्पीकर, वो अगर इनेक्ट भी हो जाए, कंसोलिडेटेड फंड पे नहीं आएगा. जब आप जजेस की नंबर को बढ़ाएंगे तो कंसोलिडेटेड फंड पे वो चार्ज आ जाता है. लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आ जाता है. फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है कि दिस इज द फेडरल गवर्नमेंट, और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंटरप्रिटेशन की है, और वो इंटरप्रिटेशन मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट में मौजूद है. वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट कर सकता है. चूंकि इनकी परमिशन कैबिनेट ने नहीं दी है, लिहाजा ये चार्ज नहीं हो सकते. जनाब स्पीकर, मैं आपको एक और चीज जरा अर्ज करूंगा. इसी तरीके से अगर आप रूल्स पढ़ ले, रूल 118 में भी कैटेगोरिकली लिखा है. प्राइवेट मेंबर बिल में इन्होंने खुद देखना होता है. ये दानियाल साहब को चाहिए था, वो उस वक्त देख लेते. वो आर्टिकल रूल 118 में लिखा हुआ है, notice of private member bill. A private member bill shall give 10-day written notice to move, to leave, to appeal, etc. The 3 copies. Janab Speaker, 1183. If the bill requires, under the Constitution, the consent of the government for its production, it should also contain a request to obtain such consent. चूंकि उन्होंने वो consent एडवांस में लेना होता है, तब जाके वो बिल मूव हो सकता है. यहां फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट की कंसेंट नहीं है, लिहाजा ये चार्ज उस पे लाई करता है, इसको मूव भी नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ऐसा है जिस पे आपकी रूलिंग दरकार होगी. जनाब स्पीकर, मैं एक मुख्तसर आपको अर्ज करता हूं. जहां तक जजेस की ताल्लुक है जनाब स्पीकर, ये बड़ा जरूरी है. मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं. जनाब स्पीकर, इंडिया की मिसाल में दूंगा. जजेस बढ़ाना बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना अलग है. अब इंडिया के मैं मिसाल देता हूं जनाब स्पीकर. यह कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है. हमारे इस वक्त जो जजेस की तादाद है इंडिया के साथ कंपेयर करो, इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़. सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़. एक स्टेट की आबादी है, वहां 28 स्टेट है, 28 स्टेट और 8 कैपिटल टेरिटोरीज है, जिसमें न्यू दिल्ली भी कैपिटल टेरिटोरीज में शामिल है. इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के 160 जजेस वहां मौजूद है. इंडिया में हाई कोर्ट की जो जजेस है वो है 1114 जजेस मौजूद है. 1114 जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है. लास्ट टाइम इंडिया 33 लास्ट टाइम इंडिया ने सिर्फ 3 जज बढ़ाए. दानियाल ने तो ऐसा सोचा है जबकि कोई चीज ही नहीं है जी, 17 से बढ़ा दे जी, 23 तक करो. लास्ट टाइम भी पीपल्स पार्टी ने 29 बढ़ा दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिंध हाई कोर्ट बार के केस में उनको खत्म कर दिया था. जनाब स्पीकर, एक डिटेल ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस लोकसभा में हुआ और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. ये 2 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है और इनका जवाब है एग्जैक्टली यही है. जनाब स्पीकर, ये महेश साहू ने मेंबर लोकसभा ने क्वेश्चन किया. लास्ट लोकसभा, अभी नया लोकसभा आया, उसने क्वेश्चन किया whether the government is considering increasing the strength of the Supreme Court and the High Court judges to get over the pending cases, if so the details thereof. इसमें उन्होंने डिटेल दे दिया है. अर्जुन श्रीराम ने उसका जवाब दिया जो उनका स्टेट मिनिस्टर था, और उन्होंने 9 रीजन दिए पेंडेंसी के बारे में कि ये पेंडेंसी सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ाने से खत्म नहीं होती. जनाब स्पीकर, उन्होंने इसी में डिटेल दिया कि हमारे पास कितने पेंडिंग केसेस है. जनाब स्पीकर, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. हाई कोर्ट में एज ऑफ जनवरी 2024 फुल स्ट्रेंथ है इस वक्त इस इंडियन हाई कोर्ट में 33 जजेस प्लस द चीफ जस्टिस. 33 जजेस. उनके साथ हाई कोर्ट के कितने जजेस है? 25 हाई कोर्टों के उनके पास 1170 जजेस है. इस वक्त हमारे पास हाई कोर्टों में 98 जजेस है. 98 को उर्दू में क्या कहते हैं? 98 जजेस है.
98 जजेस है अपना, और 1114 जजेस जो है 1114 जजेस है हाई कोर्ट के, और उनके पास सिर्फ जो है जनाब स्पीकर 33 जजेस है। हमारे पास 98 जजेस है और हमने 16 रखे हैं। अच्छा, एक और चीज जनाब स्पीकर, ये देखें उनकी पेंडेंसी कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी उन्होंने दी है, ये आपको मैं दे देता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मोर देन 1 मिलियन केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम इंडिया में इस वक्त 62,11,471 केसेस पेंडिंग है एज ऑफ 23 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है 80,221। जनाब स्पीकर, उन्होंने जो 9 रीजन दिए, ये 9 रीजन रखे कि ये उनके लोकसभा में क्वेश्चंस आया, 9 रीजन उन्होंने दिए कि हम केस नहीं बढ़ाएंगे। उन्हें 9 रीजन क्या दिए? उन्होंने कहा कि इसलिए पेंडेंसी ज्यादा हो रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टेट इन सेंट्रल लेजिस्लेशन जो हो जाती है उसमें से केसेस आ जाते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द फर्स्ट अपील। Number 3, continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the high courts. Number 4, appeal against order of the quasi-judicial forums going to the high court. Number 5, number of revisions and appeal. Number 6, frequent adjournments by the lawyers. Number 7, indiscriminate use of the writ jurisdiction in the high courts. Number 8, lack of adequate arrangement to monitor, tracking and touching of the cases for hearing and benches of the hearing for hearing. Number 9, assigning workload of administrative nature to the judges, etc. जनाब स्पीकर, एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को हमने होगा, हमारी कौम को छुट्टियों को बहुत फिक्र लगी है और हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। 365 डेज है। जरा मिसाल आपको देता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठता कितने दिन है और दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों बैठता है। सबसे ज्यादा दिन सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट बैठता है 208 दिन 365 डेज में। हमारे पास 365 डेज का जनाब स्पीकर, वो भी मैं आपको ये तफसील देता हूं। 365 डेज में 105 दिन हमारे वीकेंड है, उस पर काम नहीं होता। 145 दिन पूरा बनता है। अगर आप छुट्टियां निकालो, 90 दिन की छुट्टियां करता है सुप्रीम कोर्ट 10 जून से 14 जुलाई तक। जनाब स्पीकर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अर्जुन ने कहा था, जो मौजूदा चीफ जस्टिस इंडियन हाई कोर्ट का, इसका वालिद भी चीफ जस्टिस था, ये भी चीफ जस्टिस है। इंडियन हाई कोर्ट इस वक्त साल में 190 दिन काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाब स्पीकर, बढ़ाना जजेस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जज का सिर्फ एक बंदा नहीं है कि आपने अपॉइंट किया, उसके साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लेकिन सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, ये जनाब स्पीकर आपकी रूलिंग जरूर चाहिए होगी, अगर आप इजाजत देंगे इसके लिए। वो रीजन यही है कि इस वक्त यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस है, बाकी भी आपको तफसील देता हूं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कहता हूं अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, रूल 118, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सनराई कोर्ट और मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट की वायलेशन होगी। लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना दें। लॉ मिनिस्टर साहब, दो चीज़ें जो सामने आई हैं, एक उन्होंने जो अमूमी सूरत हाल है उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है मूवर ने, और उसको एक्नॉलेज भी किया बैरिस्टर गौर साहब ने। वो अच्छा चीज़ों को देख के आए। ये बात के ज़रूरत है या नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हुकूमत भी इसको देखेगी। कल सेनेट में इस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सेनेट में भी मामला जो है वो कमेटी को रेफ़र किया गया। 74 की जो प्लेन रीडिंग है वो, क्योंकि जनाब स्पीकर आपका डोमेन होगा, वो ऑर्डिनरली जो आज तक उसे रीड किया गया, वो जो मनी बिल हैं ख़ास तौर पे उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बिल्कुल ही उसकी इजाज़त नहीं है। इसी वजह से कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है फाइनेंस या मनी बिल की सूरत में वो मुमकिन नहीं होता। बाकी क्योंकि सर गुंजाइश मौजूद है कि अब इनडायरेक्टली वो रेफ़र करता है कि आप फिर 74 को पढ़ेंगे, फिर जब आप चार्ज एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो चार्ज एक्सपेंडिचर में ये लिखा है कि जो जजेस की तनख्वाहें हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। अब ये एक तवील बहस है, लेकिन मैं सर इस पे आने से पहले सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी आबादी 25 करोड़ है और हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ
17 ہے اس وقت پوری سٹرینتھ کے ساتھ سپریم کورٹ موجود ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی، بھارت کی بات کی، جہاں سے ہم یہ ساری چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں. وہاں پہ جو سپریم کورٹ ججز ہیں وہ 6.5 کروڑ کی آبادی پہ 12 ججز ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ان کی پینڈنسی جو ہے بڑی ریزنیبل ہے کمپیئرنگ ٹو آرس. ملٹیپل ریزنز ہیں، کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں سر، جو بات دانیال نے کی کہ جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کے ایکسپیرینس، آف کورس یہ 5 سال منیمم ہائی کورٹ کام کر کے آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ججز صرف کرمنل سائڈ کا کام کر کے آئے اور سپریم کورٹ میں آ گئے اور وہ سول سائڈ کے بینچز میں بیٹھے تو ان کو ایک ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے. سر چھٹیاں ایک بہت بڑا ایشو ہے، سوال بھی تھا میرے خیال میں اس دن ایجنڈا ٹیک اپ نہیں ہو سکا، کسی معزز رکن نے پوچھا ہوا ہے. وہ بھی اب معاملہ ایسا ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اپنے رولز کے تحت، اور اگر اس پہ ہم اگر مداخلت کریں گے تو ادھر سے بھی آئے گا کہ جی ہم چڑھائی کر رہے ہیں عدلیہ پہ. لیکن یہ سوچنا چاہیے عدلیہ کو بذات خود کہ اگر ان کی پینڈنسی اتنی زیادہ ہے تو اس کا وہ اپنی چھٹیوں کو ریسٹرکچر کرے. سر جو موسم گرما کی 60 روز کی چھٹیاں ہیں یہ تب تھی جب سر بائی شپ جرنیز ہوتی تھی. انگریز جج تھے یہاں پہ، وہ سمندر کے راستے سال کے بعد اپنے بچوں کو ملنے کے لیے اپنے وطن میں جاتے تھے، تو ظاہر ہے جو جرنی کا ٹائم تھا ڈیری، اس لیے انہوں نے 8 سے 9 ہفتے کی چھٹیاں دی. ہم نے آج تک سر اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے. میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو عدلیہ میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ری وزٹ کریں تاکہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی ممکن ہو سکے. بریسٹر دانیال نے کہا کہ 34 سال کے بعد رہائی ملی ہے. وہ عمر قید نہیں، وہ سزائے موت کا قیدی تھا. اس کی پہلی اپیل ڈسمس ہوئی، اس کا ریویو پینڈنگ تھا، پھر کسی وجہ سے ٹیک اپ نہ ہوا، اور آگے موریٹوریم تھا ایگزیکیوشن آف ڈیتھ سینٹینسز پہ. تو 34 سال بعد سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا اور اس کو رہائی نصیب ہوئی. سر ایسے کیسز بھی آئے کہ جب بھی کوئی عدالت بری کرتی ہے تو وہ لکھتی ہے کہ if his person is not required in any other case. تو سر ایسے کیسز بھی انفارچونیٹلی آئے ہیں. میرا اپنا ایک کیس تھا، اس میں ہوا کہ پرسن تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا چکا تھا، روح کو آزاد کیا سپریم کورٹ نے، کیونکہ جب تک اپیل سنی گئی وہ قیدی جیل میں فوت ہو چکا تھا. تو یہ بڑی المناک صورتحال ہے. ایگریڈ، بٹ یہ بتائیں کہ یہ منی بل کی جورسڈکشن میں ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں اسٹرکٹلی سپیکنگ آج تک کا اگر تو ہے تو پھر then you'll have to take it to the government. اور پھر سر نہیں، منی بل جو اسٹرکٹلی سپیکنگ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انڈائریکٹلی کافی زیادہ آگے جا کے آئے گی کہ آپ یہ چارجڈ ایکسپینڈیچر میں آتا ہے تو اس لینگویج میں یہ گنجائش موجود ہے. دس از اوپن فار دی آنریبل اسپیکر، اسے دیکھیں. میں آج اس پہ ابھی اس لیے نہیں کرتا کہ سر کل کیونکہ بالکل سملرلی پلیسڈ بل، لائک بل سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں وہ ایشو نہیں ہے، وہ پہلے ہی ان کے حوالے ہو چکا ہے. گورنمنٹ کا بھی اس پہ سٹانس بھی نہیں ہے کہ سیٹس بڑھنی ہیں یا نہیں بڑھنی. ود آل فیئرنیس کمیٹیز میں جب بل جاتے ہیں تو ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے. پشاور ہائی کورٹ سے البتہ مرج ڈسٹرکٹس آنے کے بعد ایک آئی ہوئی تھی جی تجویز، اور حکومت خیبر پختونخوا کی وہاں کی بار کاؤنسلز خاص طور پہ بہت زیادہ پریس کر رہی ہیں. تو وفاقی حکومت نے 10 ججز کے اضافے کی جو اصولی فیصلہ کر لیا ہے، وہ میٹر جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا آئندہ چند دنوں میں. یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے کہ 53,000 کیسز کی پینڈنسی کے ساتھ آیا ہمیں آج ضرورت ہے. سر فریمرز نے جو ایک اچھا کام کیا، انہوں نے آئین میں ججز کی تعداد مقرر نہیں کی اور اوپن رکھا اس ہاؤس کے لیے، اور آرٹیکل 176 میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ shall consist of a chief justice to be known as chief justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by act of parliament مجلس شورا. تو یہ اختیار آپ کا ہے. آج آپ بڑھا رہے ہیں، کل کو اگر آپ سمجھیں کہ آپ مقدمات نیچے آ چکے ہیں، پرفارمنس بہت اچھی ہو گئی ہے، سارے جج صاحبان خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، اس تعداد کو نیچے بھی لایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کیونکہ آپ نے آج جنرلی ایز اے پالیسی میٹر معاملہ کمیٹیز کو بھیجے ہیں، یہ بھیجیں، وہاں پہ دیکھ لیں گے. اور اس پہ مین وائل نہیں، میرا خیال ہے اس کو ہم ابھی فی الحال ڈیفر کر دیتے ہیں، پینڈ کر دیا جائے، صاحب کی جو تجویز ہے پینڈ کر دیا جائے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، آج اس کو ڈیفر فرما دیا جائے.
اس پہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ ساری صورتحال کو, کیونکہ ہمارا ایک بڑا رسپانسبل رول ہے ایز لیجسلیچر کہ ہمیں وی ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو, جیسے میں نے چنگیز خان صاحب کے بل کے بارے میں کہا تھا, اس میں بھی غور خان صاحب دیکھیں تو انڈائریکٹلی بات وہی آتی ہے, وہ تو ہمارا ڈومین نہیں ہے. نہیں, ہمارا ڈومین نہیں ہے, لیکن چیزیں ایسی انوالوڈ ہیں جن میں الٹیمیٹلی ان کا ایکسپینس اور وہ آئے گا. اس کو آج ڈیفر کر دیا جائے, لیکن میں اس ایوان کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تجویز آلریڈی سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی فار لا اینڈ جسٹس کے حوالے ہو چکی ہے. سر آج موقع ہے تو آدھے منٹ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کرمنل سائیڈ پہ جو ریفارم کا پیکج ہے, جب حکومت سنبھالی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے, تو انہوں نے ایک خصوصی حکم دیا تھا. منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے پچھلے 5 ماہ سے سر ہم اس پہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ کو, ایویڈنس ایکٹ کو کس طرح سے ہم ریفارم کریں کہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی, وہ چاہے ایف آئی آر کا اندراج ہے, پاور آف اریسٹ ہے, آپ کے ٹائم لائنز ہیں ٹرائلز کے, وہ سارے وہ بھی انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ہماری ٹیم اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں, بہت قابل بچے بچیاں ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. ہمارا یہ ٹاپ پریورٹی ایریا ہے سر جوڈیشل ریفارمز کا, تو آج اسے ڈیفر فرما دیا جائے. میں بھی اسسٹ کروا دوں گا, گور صاحب بھی مزید دیکھ لیتے ہیں. گور صاحب جی, گور صاحب. جناب اسپیکر صاحب, اگر یہ ڈیفر ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے. جناب اسپیکر, ایک میں عرض کروں جس کو میں ذکر کر رہا تھا, منی بل ہوتا ہے جناب اسپیکر آرٹیکل 73 میں, وہ منی بل کہلاتا ہے. اگر آرٹیکل 74 کو پڑھے تو وہ فائنانشیل بل میں آتے ہیں. انڈیا میں بھی ایگزیکٹلی یہی پروویژن ہے. انڈیا کا آرٹیکل ہے 1173, ڈیٹو ورڈڈ ہے, اور ان کے جو لوک سبھا کے رولز ہے وہ لوک سبھا کے رول ہے 65, اس میں بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہاں منہ ہونا چونکہ منع ہے, لہٰذا منہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے آپ اس کو کائنڈلی ڈیفر فرما لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم پہ یہ تیاری کر کے آ جائے اگر حکومت نے عالیہ صاحب اسپیکر صاحب ہو گیا, ڈیسائیڈ ہو گیا. ہم صرف یہ جو عوامی صورتحال کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اچانک یہ خیال جو ہے اچانک سے کیسے آ گیا ہم سب کو ایک دم سے عوامی صورتحال کے اوپر. سینٹ میں بھی ایک دن پہلے آ جاتا ہے, یہاں پر بھی آ جاتا ہے. سر کیا صوبوں میں ججز کی تعداد کافی ہے, اور یہ اس چیز کی گارنٹی کیسے ملے گی کہ سستا اور فوری انصاف جو ہے ججز کی تعداد کے اوپر انحصار کر رہے ہیں؟ ہم سر سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا, ججز کی تعداد بڑھانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. دیکھیں, نور عالم صاحب کو بھی اچانک آ گیا ڈیول نیشنلٹی کا, تو اچانک ہی آتے ہیں لوگ کہ جس وقت جس کے ذہن میں جو چیز آ جائے. جی اعظم صاحب, ایک وضاحت کر دوں یہاں پہ, کیونکہ ہر چیز کو تعصب کی اینک سے دیکھا جانا شروع کر دیا ہم نے. سر یہی بل اسی صورت میں, کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی یہ بات کی اور آئی واز پارٹ آف دی کمیٹی, یہی بل سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل پاکستان تحریک انصاف کی ہماری کولیگ ہیں سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ نے موو کیا. وہ کمیٹی میں گیا, وہاں پہ سینیٹر حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ اس وقت مناسب نہیں ہے, اور ان کی تجویز پہ انہوں نے وڈرا کیا. کل وڈرال کے لیے آیا ہوا تھا. تو خدارہ یہ انگلیاں نہ کریں کسی کی طرف. ہم نے جب لانا ہے حکومت نے, جب حکومت کوئی بل لائے گی تو انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ لائے گی اور بتا کے لاتی ہے, ہم یہ نہیں کرتے. اور یہ ہمارا اختیار ہے اس پارلیمان کا کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے ریگولیٹ کریں تھرو لیجسلیشن. میں بڑے یہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارا نظام ٹھیک نہیں چل رہا, لوگوں کو 10 15 سال انصاف نہیں ملتا, لوگ ترستے ہیں سر انصاف کو. مہنگا انصاف ہے, اس میں بہت سارے مراحل ہیں جو ہمیں ختم کرنا ہے, اور اس سارے کے لیے اس ایوان کے کچھ فرائض ہیں. نمبر آف آورز کی اور چھٹیوں کی بھی, یہ بھی ایک نہیں سر, وہ بالکل یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. اور خدارہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں انہیں ہمیں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے چلے ہم. جی, سید رفیع اللہ صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 19.